کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک باغ صرف باغ نہیں بلکہ قدرت کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت پینٹنگ بھی ہو سکتی ہے؟ Today we are going to explore Canvas of Soil by Maya Anthony, a poem that beautifully connects gardening with art. Let's have a look at the short summary of the poem. Canvas of Soil by Maya Anthony presents gardening as a form of art. بالکل سادہ ترین الفاظ میں کینوس آف سوئل مایا اینتھنی کی ایک ایسی نظم ہے جو گارڈننگ کو یعنی باغبانی کو ایک پیس آف آرٹ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتی ہے. The poet compares the soil to canvas, seeds to the brushstrokes, and flowers to beautiful colors in a painting. ایک پینٹنگ میں جو خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، مایا اینتھنی قدرت میں موجود پھولوں کو ان رنگوں سے تشبیہ دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بیج بیج نہیں بلکہ برش اسٹروکس ہیں، اور مٹی جو ہے وہ جس پہ کام کیا جا رہا ہے وہ مٹی نہیں بلکہ ایک کینوس ہے. Through this imagery, the poem celebrates the beauty of nature and shows how human care, creativity, patience, and nature work together to create something beautiful. So, کہ جب کسی چیز پر انسان اپنی توجہ، تخلیقی صلاحیتیں، اپنا صبر اور اپنی محنت آزماتا ہے تو وہ کتنی خوبصورتی سے ایک چیز بن کر سامنے آتی ہے. اگر مصور کے پاس کلرز، کینوس اور برش ہوتے تو ایک گارڈنر کے پاس کیا ہوتا؟ ایک گارڈنر کے پاس سوئل ہوتا. اگر ایک پینٹر کے پاس برش سٹروکس ہیں تو ایک گارڈنر کے پاس، ایک باغبان کے پاس بیج ہوتے ہیں جن کو وہ زمین میں بوتا ہے اور ان پر محنت کرتا ہے. اگر ایک پینٹر کے پاس کینوس ہوتا ہے تو ایک گارڈنر کے پاس گارڈن ہوتا ہے اپنا آرٹ دکھانے کے لیے. ایک پینٹر اپنا آرٹ ورک کریٹ کرتا ہے جبکہ ایک گارڈنر اپنے باغ میں خوبصورت پھولوں کی نمائش کرتا ہے. اسی ساری بیسس کی وجہ سے ایک گارڈنر کو آرٹسٹ بھی کہا جا سکتا ہے. سو یہ صرف ایک خوبصورت کمپیریزن نہیں بلکہ ایک ایکسٹینڈڈ میٹافر ہے. بیج صرف ایک بیج نہیں بلکہ بیج ایک امید کی کہانی بیان کرتے ہیں. ایوری سیڈ ہولڈ اے ڈریم. ہر بوئے ہوئے بیج میں ایک بویا ہوا خواب موجود ہے. رچ سوئل بیکمز اے پینٹرز پیلٹ. تو جو زرخیز زمین ہے وہ ایک پینٹر کی پیلٹ کی طرح ہے. سیڈز آر لائک برش اسٹروکس. دا گارڈنر پلانٹس them with hope. گارڈنر بڑے ہی امید کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی کریٹیوٹی کے ساتھ ان تمام بیجوں کو بوتا ہے. اسپرنگ برنگس دا پرومس آف گروتھ. بہار اس بات کا وعدہ کرتی ہے کہ میں اس میں خوشحالی لے کے آؤں گی. The next، ایک خالی کینوس ایک آرٹسٹ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کینوس خود ہی بڑھنے لگے تو یہی اس پوائنٹ کی خوبصورتی ہے. ایوری گارڈن پلاٹ بیکمز اے کینوس. کہ جو بھی پلاٹ موجود ہے، جو بھی خالی زرخیز جگہ موجود ہے وہ کینوس بن جاتا ہے. دا گارڈنر شیپس دا لینڈ تھرو کیئر. گارڈنر بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ اس ساری زمین کو بوتا ہے، اس ساری زمین پہ محنت کرتا ہے. انسانی کوشش جب نیچر کے ساتھ کام کرتی ہے تو بہت اچھا نتیجہ سامنے آتا ہے. دا فائنل ریزلٹ از اے لیونگ ماسٹر پیس. تو آپ کے سامنے جو نتیجہ آتا ہے وہ بہت ہی شاہکار ہوتا ہے. اب آتے ہیں شاعری کے سب سے اہم حصے کی طرف. اس نظم میں کون کون سے لٹری ڈیوائسز استعمال ہوئے ہیں؟ فرسٹ وی ہیو ایکسٹینڈڈ میٹافر. گارڈن کو ایک پینٹنگ کے ساتھ کمپیریزن کر دینا. نیکسٹ وی ہیو امیجری. کلرز اینڈ فلاورز کریٹ ویوڈ ویژول پکچرز. رنگوں کو بیان کرنا، ان کی خوبصورتی کو بیان کرنا، یہ آپ کی بصارت کی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں. دین وی ہیو پرسونیفیکیشن. فلاورز آر ڈسکرائبڈ ایز ڈانسنگ. تو خوبصورتی سے وہ ڈانس کر رہے ہیں. اب ڈانس کرنا از سم تھنگ دیٹ ہیومن ایٹریبیوٹ. تو ہیومن ایٹریبیوٹ کو ایک نان ہیومن ایٹریبیوٹ کے ساتھ ریلیٹ کر دینا از واٹ وی کال پرسونیفیکیشن. دین وی ہیو دا ٹیکنیک آف ایلیٹریشن. blossoms blossom. تو یہ جو ریپیٹیشن ہے ورڈز کی، this is what we call alliteration. Then we have symbolism. seeds سمبل بن جاتے ہیں ہوپ کا، اور اسپرنگ سمبل بن جاتا ہے ایک نئی زندگی کا. شاعری میں چیزیں صرف چیزیں نہیں ہوتی بلکہ ایک چھوٹا سا بیج بھی ایک بہت بڑا پیغام رکھتا ہے اپنے اندر. اسی طرح اس نظم میں بہت سارے سمبلز استعمال کیے گئے ہیں اور ان کے اسپیسیفک میننگز ہیں. سیڈز از دا سمبل آف ہوپ اینڈ پوٹینشیل. کہ بڑی امید کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ایک ارادے کے ساتھ بیج بویا ہے اور اس سے امید کی جاتی ہے کہ اس بیج میں رزلٹ آئے. سوائل بیکمز پاسبلٹی آف لائف. یعنی ایک زرخیز زمین یہ کس چیز کا سمبل ہے کہ یہاں پہ زندگی ہو سکتی ہے، یہاں پر جیون ہو سکتا ہے. فلاورز یہ سمبل بن جاتے ہیں خوبصورتی کا. اسپرنگ مینز رینیول، یعنی ایک نئی بہار کا. کینوس بیکمز اے سمبل آف کریٹیوٹی
and garden becomes a symbol of human effort. کہ انسانی کوشش ایک باغ میں جب کی جاتی ہے تو اس کا کیا رزلٹ آپ کے سامنے آتا ہے. تو آخر میں مٹی، بیجوں، پھولوں اور باغ کے ذریعے سے مایا اینتھنی ہمیں بیسیکلی کہنا کیا چاہتی ہے. مایا اینتھنی celebrates the beauty that emerges when human creativity and nature work together. مایا اینتھنی یہ کہتی ہے کہ جب نیچر اور انسان کی محنت ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک بہت ہی شاہکار وجود میں آتا ہے. تھینک یو اینڈ سبسکرائب فار مور.